سیٹلائٹ انٹرنیٹ ضرورت یا عیاشی؟ علیم احمد کے مطابق انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ ہوتا ہے، چاہے کیبل والا ہو، موبائل والا یا پھر سیٹلائٹ والا، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج انٹرنیٹ کی جتنی ترقی ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ ہماری ضرورت بھی بن چکا ہے، وہ برسوں پہلے امیروں کے عیاشی سے شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 1100 ارب ڈالر سالانہ آمدنی دینے والے عالمی صنعت بن چکا ہے۔ پاکستانی روپیوں میں اس رقم کا اندازہ لگانے کے لیے 1100 ارب کو 240 سے ضرب دے لیجئے، بخدا رال ٹپکنے لگے گی۔ 3 دہائیوں کے سفر میں انٹرنیٹ کئی تبدیلیوں سے روشناس اور ہمکنار ہوا ہے، جن میں نت نئے پروٹوکول سے لے کر طرح طرح کی ایسی جدید ٹیکنالوجی شامل ہے کہ جن کا سرسری تذکرہ بھی ایک بھرپور انسائکلوپیڈیا کا متقاضی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بیشتر باتوں کا معاملہ الناس کے لیے سر تو لنگ گیا، مطلب سر سے گزر گیا جیسا ہو گیا۔ البتہ انہیں تبدیلیوں اور جدت ترازیوں کے طفیل نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ آج انٹرنیٹ کی بدولت ایسا بہت کچھ ممکن ہو چکا ہے جس کا تصور بھی آج سے 30-40 سال پہلے کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ کم از کم عوام کی حد تک یہ بات درست ہے۔ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ایک انقلاب برپا کرنے والا یہ انٹرنیٹ آج ایک سنجیدہ عالمی کاروبار بن چکا ہے، جبکہ انٹرنیٹ تک رسائی کو بنیادی انسانی حقوق میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ بھی اس انقلاب کا ایک حصہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ آپ نے ڈش اینٹینا تو دیکھا ہوگا اور شاید استعمال بھی کیا ہوگا۔ پرانے وقتوں میں جب یہ ناچیز زبان تھا، ڈش اینٹینا بہت بڑے اور بھاری کا بھرکم ہوا کرتے تھے، پھر ڈیجیٹل ڈش اینٹینا بھی آنے لگے۔ ان کی ڈش بہت چھوٹی، تقریباً 2 چوڑی اور 3 فٹ لمبی اور کم وزن ہوتی تھی، جسے کسی اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں بھی آسانی سے لٹکایا جا سکتا ہے۔ سیٹلائٹ کے رخ پر کم جسامت اور کم وزن ہونے کے باوجود ایک ڈیجیٹل ڈش بیک وقت سینکڑوں چینلز وصول کر سکتی ہے اور اپنے صارفین کو ایک وسیع انتخاب فراہم کرتی ہے۔ خیر، سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی بنیادی ٹیکنالوجی وہی ہے جو ڈیجیٹل ڈش اینٹینا میں استعمال ہوتی ہے، البتہ دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین فرق یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈش سے صرف سیٹلائٹ کے سگنل وصول کیے جا سکتے ہیں، جبکہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ والی ڈش نہ صرف سیٹلائٹ سگنل وصول کر سکتی ہے بلکہ سیٹلائٹ کو سگنل بھیج بھی سکتی ہے۔ قدرے تکنیکی زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روایتی ڈیجیٹل ڈش صرف ڈاؤن لنک کا کام کرتی ہے، جبکہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ والی ڈش بیک وقت ڈاؤن لنک اور اپ لنک دونوں فراہم کرتی ہے۔ عام ڈیجیٹل ڈش کے ساتھ ایک سیٹ ٹاپ باکس بھی ہوتا ہے جو سیٹلائٹ سے وصول کیے جانے والے سگنلز کو آواز اور تصویر میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن پر پیش کرتا ہے۔ ڈائل اپ اور کیبل انٹرنیٹ کے لیے لمبے لمبے تار درکار ہوتے ہیں، اس کے برعکس سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے صرف اتنے تار چاہیے ہوتے ہیں جو باہر گھر کی چھت پر یا کھڑکی پر نصب ڈیجیٹل ڈش آؤٹ ڈور یونٹ کو گھر میں رکھے ہوئے سیٹلائٹ موڈم انڈور یونٹ سے جوڑ سکے اور ان دونوں کی حسب ضرورت بجلی فراہم کر سکیں۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی خوبیاں اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ بھی اتنا تیز رفتار نہیں ہوا کہ آپٹیکل فائبر اور کیبل وغیرہ کے ذریعے فراہم کیے جانے والے عام بینڈ انٹرنیٹ کا مقابلہ کر سکے۔ روایتی انٹرنیٹ میں ڈاؤن لوڈنگ کی اوسط عالمی رفتار 64.7 میگا بائٹس فی سیکنڈ، جبکہ اپلوڈنگ سپیڈ 28.5 میگا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ یہ اعداد و شمار سامنے رکھتے ہوئے جب سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا سرسری جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سروسز میں ڈاؤن لوڈنگ رفتار 25 میگا بائٹس فی سیکنڈ سے 500 میگا بائٹس تک، جبکہ اپلوڈنگ کی رفتار صرف 2 میگا بائٹس فی سیکنڈ سے 40 میگا بائٹس فی سیکنڈ تک بتائی گئی ہے۔ تاہم یہ تشہیری قسم کی معلومات ہیں اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی حقیقی رفتار اس سے بہت کم ہو سکتی ہے۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والے ادارے یہ رفتار بڑھانے پہ مسلسل کام کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یہ رفتار آج کی نسبت کہیں زیادہ ہو جائے گی، لیکن تب تک روایتی انٹرنیٹ کی اوسط رفتار بھی آج سے زیادہ ہو چکی ہوگی۔ ہمارے موازنے کا دوسرا پہلو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی لاگت سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان میں روایتی برانڈ انٹرنیٹ کنکشن کی تنصیب پر ابتدائی اخراجات کا تخمینہ 3 سے 4 ہزار روپے کے درمیان ہے، جبکہ ماہانہ اخراجات بھی 1,000 سے 5,000 روپے تک ہو سکتے ہیں۔ ایک عام صارف کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس حاصل کرنے کا کم سے کم ابتدائی خرچ $45 سے $300 یعنی تقریباً 11,000 سے 72,000 پاکستانی روپے تک ہو سکتا ہے، جبکہ ماہانہ اخراجات کا تخمینہ $65 سے $400 تقریباً 16,000 سے 96,000 پاکستانی روپے کے درمیان ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی اتنی زیادہ لاگت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر آنے والے چند برسوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی لاگت کم ہوتے ہوتے موجودہ مالیت کا صرف 10% رہ جائے تو شاید اسے ہمارے ہاں بھی مقبولیت حاصل ہو جائے۔ پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا مقصد شہری اور آباد علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی ہرگز نہیں، بلکہ اس سے ان علاقوں کے لیے وضع کیا گیا ہے جہاں تکنیکی، مالیاتی یا سیاسی وجہوں کی بنا پر روایتی یا موبائل انٹرنیٹ تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اس پورے موازنے میں شاید یہی وہ واحد نقطہ ہے جہاں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو روایتی انٹرنیٹ پر برتری حاصل ہے۔
ادھر ایلن ماسک صاحب کا منصوبہ ہے کہ 2023 تک سٹار لنک کے 4400 انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو ان کے مطلوبہ مداروں میں پہنچا دیا جائے گا، جس کے بعد ساری دنیا میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا حصول آسان اور آج کی نسبت خاصا کم خرچ ہو جائے گا۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں بھی مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمیزون نے حال ہی میں اپنے پروجیکٹ کوپر کا اعلان کیا ہے، جس میں 5000 کے لگ بھگ انٹرنیٹ سیٹلائٹس ہوں گے۔ یہ منصوبہ کب شروع ہوگا اور کب تک مکمل ہوگا، سرے دست اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت۔ ان سب کے علاوہ کئی امریکی اور یورپی کمپنیاں بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے درمیان میں اترنے پر غور کر رہی ہیں۔ شنید ہے کہ ہندوستان میں بھی خلا سے انٹرنیٹ کا آغاز بہت جلد ہو جائے گا۔ امریکی اور کینیڈین اداروں کے تعاون سے مسابقت اور دستیابی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی قیمت بھی یقیناً بتدریج کم ہوتی جائے گی، اور کوئی بعید نہیں کہ صرف چند سال بعد ہی امیروں کی عیاشی غریبوں کے لیے کم خرچ سہولت بن جائے۔ امکانات کی دنیا بہت وسیع ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر یہ باتیں آپ کو دور کی کوڑی محسوس ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے کہ 1994 میں ایک پاکستانی کے لیے ای میل بھیجنا بھی کسی مہنگی درد سر سے کم نہ تھا، اور آج پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 8 کروڑ 30 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، جن کی اکثریت متوسط اور نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید روایتی انٹرنیٹ کا خاتمہ نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو اسے ایک بہتر اور کم خرچ انتخاب بناتی ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ روایتی اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ ایک دوسرے کے پہلو و پہلو، جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی راہ چلتے رہیں، لیکن شاید ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی شعوری کوشش نہ کرے۔ ارے بھائی، ظاہر ہے کہ جس کاروبار میں کھربا کھرب ڈالر سرمایہ لگا ہو، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا نا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔